बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इकरामुल हक है और आप देख रहे हैं हेल्थ टिप्स विद डॉक्टर इकराम। आज से चंद साल पहले जब हमारे मुल्क में तब्दीलियों का आगाज़ हुआ तो महकमा सेहत में भी कई तब्दीलियाँ देखने को मिली। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल को ख़त्म कर दिया गया और उसकी बजाय पाकिस्तान मेडिकल कमीशन कायम किया गया। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के कायम होने से जहाँ एक तरफ डॉक्टर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल स्लो हो गया और उनकी जो आला डिग्रियाँ होती थी उनकी वेरिफिकेशन का काम भी सुस्त रवि का शिकार हो गया। इस तब्दीली का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने MD कैट के एग्ज़ाम लेने का तरीक़ाकार बिल्कुल तब्दील करके रख दिया। इससे पहले ये एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लिया करती थी, जबकि अब MD कैट लेने का फरीज़ा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने एक प्राइवेट कंपनी के सपुर्द कर दिया और उस कंपनी को अरबों रुपए एडवांस में भी अदा कर दिए गए और ये कहा गया कि ये एग्ज़ाम कंप्यूटर पर लिया जाएगा और एक दिन की बजाय 25-30 दिन तक चलता रहेगा। अब इस एग्ज़ाम में जितने भी तालिब इल्म शरीक हुए उन सब के पेपर एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। कुछ तलबा के पेपर बहुत आसान थे और कुछ तलबा के पेपर बहुत मुश्किल, जिसका नतीजा ये निकला कि बहुत सारे ज़हीन तलबा MBBS के लिए क्वालिफाई ना कर सके। जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया तो उस पर एहतजाज किया गया, लेकिन पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के कानों पर जूं तक ना लगी। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इस बार एक नया तजर्बा किया, एक भयानक तजर्बा, और जिसकी जद में आकर एक बार फिर हज़ारों तलबा मुतासर हुए हैं। हज़ारों तलबा का मुस्तकबिल तारीक हो गया है। हज़ार तलबा डिप्रेशन में चले गए हैं। किया कुछ यूँ PMC ने कि उन्होंने एग्ज़ाम लेने की ज़िम्मेदारी इस बार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ साथ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी को भी सौंप दी और ये कहा गया कि पंजाब बोर्ड के सिलेबस का एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लेगी और फेडरल बोर्ड के सिलेबस का इम्तिहान शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लेगी। लेकिन इसके साथ PMC के अक्लमंदों ने न जाने क्यों एक ऐसा फैसला कर लिया कि जिसकी वजह से तलबा बेहद मुतासर हुए। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का रावलपिंडी का सेंटर ख़त्म कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि रावलपिंडी, अटक, चकवाल, झेलम और इस्लामाबाद के ऐसे हज़ारों तलबा जिन्होंने पंजाब बोर्ड के सिलेबस के तहत अपनी तैयारी की हुई थी, उनको एग्ज़ाम देने के लिए फैसलाबाद या लाहौर जाना पड़ा। अब फैसलाबाद या लाहौर जाना हर किसी के बस की बात ना थी। इन तलबा में ज़्यादातर तादाद गरीब तलबा की थी, इसलिए इन तालिब इल्मों ने यह फ़ैसला किया कि वो एग्ज़ाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी देंगे। अब किस्मत की खूबी देखिए कि इन तलबा का ये मुश्किल फ़ैसला इन तलबा के लिए बेहद खुशकिस्मत साबित हुआ। जिन तलबा ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत एग्ज़ाम दिया उनका पेपर बहुत आसान था, जबकि UHS का पेपर बहुत मुश्किल था, जिसका नतीजा ये निकला कि मेडिकल की तारीख में पहली बार रावलपिंडी डिवीज़न और इस्लामाबाद के बच्चों की बहुत बड़ी तादाद ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला ले लिया। जब इतने बच्चे मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुए तो उसका पहला नतीजा ये निकला कि रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, जो कि इससे पहले मेरिट के लिहाज से पंजाब में 6 या 7वें नंबर पर था, दूसरे नंबर पर आ गया और पिंडी के बहुत सारे तलबा को पिंडी की बजाय लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान या बहावलपुर में दाखिला लेना पड़ा। अब ये तलबा जो कि पिंडी में अगर तालीम हासिल करते तो इनके लिए ये सिलसिला ज़्यादा आसान साबित होता। अब इनके लिए और ख़ास तौर पर तालबात के लिए और उनके वालिदैन के लिए बेहद मुश्किल होगा कि ये अपने बच्चों को महीने में 2-2, 3 बार लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान या बहावलपुर छोड़ने जाएं, वहाँ से लेकर आएँ
اور یوں ان کے اخراجات میں بے پناہ اضافہ ہو۔ اب ایسا ہوا کیسے؟ یہ سب کچھ میں آپ کو اعداد و شمار کی روشنی میں بتلاتا ہوں۔ اس وقت پنجاب کی آبادی 12 کروڑ کے لگ بھگ ہے، جبکہ اسلام آباد کی آبادی 12 لاکھ کے قریب ہے۔ یوں ان دونوں کی آبادی کو اکٹھا کیا جائے تو یہ آبادی 12 کروڑ اور 12 لاکھ کے قریب بنتی ہے۔ اس وقت پنجاب بھر میں اوپن میرٹ پر نشستوں کی تعداد 3000 ہے۔ اگر ان 3000 نشستوں کو 12 کروڑ اور 12 لاکھ کی آبادی پر تقسیم کیا جائے تو 36,000 کی آبادی کے حصے میں ایک نشست آتی ہے۔ اب ذرا پنڈی ڈویژن کے اضلاع کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہاں ہر ضلع کو کتنی نشستیں ملنی چاہیے تھیں ان کی آبادی کے لحاظ سے۔ اندازاً اس میں کمی بیشی ہو سکتی تھی، لیکن اندازاً ان کے حصے میں کتنی نشستیں آتی تھیں وہ میں آپ کو بتلاؤں گا، اور یہ بتلاؤں گا کہ ان اضلاع نے نشستیں حاصل کتنی کی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں راولپنڈی ضلع کی۔ راولپنڈی کی آبادی 52 لاکھ کے قریب ہے، اور اگر اس آبادی پر 36,000 کے حساب سے نشستوں کی تقسیم کی جائے تو ان کے حصے میں 143 سے نشستیں آتی ہیں، یعنی کہ 143۔ اور پنڈی نے جو اس سال نشستیں حاصل کی ہیں وہ ہیں 406۔ پنڈی نے اپنے کوٹے کی تعداد سے 283% نشستیں زیادہ حاصل کی ہیں۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں چکوال کا۔ چکوال کی آبادی اس سے پہلے 15-16 لاکھ کے قریب تھی، لیکن اب کیونکہ تلہ گنگ ضلع اس سے علیحدہ ہو چکا ہے تو اب ضلع کی آبادی 9-10 لاکھ کے قریب رہ گئی ہے۔ تو ان کے حصے میں جو نشستیں بنتی ہیں وہ بنتی ہیں 27۔ لیکن چکوال نے جو نشستیں اس سال حاصل کی ہیں ان کی تعداد بنتی ہے 76، اور یہ تعداد 273%، 273% زیادہ ہے ان کی متوقع نشستوں کی تعداد سے۔ اس طرح بات کرتے ہیں اٹک کی اور جہلم کی۔ اٹک کی جو متوقع نشستیں تھیں ان کی آبادی اس کے حساب سے وہ بنتی تھی 52، جبکہ اٹک نے نشستیں حاصل کی ہیں 80۔ یوں اٹک نے 153% نشستیں زیادہ حاصل کی ہیں۔ جہلم کی بات کی جائے تو جہلم کی نشستوں کی تعداد بنتی تھی 34، اور جہلم نے حاصل کی ہیں نشستیں 54۔ یوں جہلم نے 160% نشستیں حاصل کی ہیں۔ تو پنڈی ڈویژن کے چاروں اضلاع کی تفصیلات دیکھی جائیں تو ان چاروں اضلاع نے اپنے حساب سے بہت زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں۔ اب ہم مزید ضلعوں کی جانب بڑھنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مختلف ڈویژنوں کی صورتحال کیا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے جائزہ لیتے ہیں پنڈی ڈویژن کا، کہ جس نے اس بار ریکارڈ قائم کیا ہے اور سب زیادہ تعداد میں پنڈی ڈویژن کے طلباء داخل ہوئے ہیں پنجاب کے میڈیکل کالجز میں۔ اب پنڈی ڈویژن کی کل تعداد جو ہے آبادی کی وہ 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ تو پنڈی ڈویژن کو ملنے والی متوقع نشستیں دیکھی جائیں تو وہ بنتی ہیں 277، 277۔ لیکن پنڈی ڈویژن نے جو نشستیں حاصل کی ہیں ان کی تعداد ہے 623۔ تو پنڈی ڈویژن نے اپنے کوٹے سے 225% نشستیں زائد حاصل کی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، اس سے پہلے آج تک ایسا نہیں ہوا۔ دوسرے نمبر پر آنے والا ڈویژن ہے ملتان۔ یہاں کی کل آبادی تقریباً 1 کروڑ 22 لاکھ کے قریب ہے، اور یہاں کی متوقع نشستیں تعداد 339 بنتی ہے، جبکہ انہوں نے جو نشستیں حاصل کی ہیں وہ 403 ہیں، یعنی کہ ملتان ڈویژن نے اپنی تعداد سے 119% نشستیں زیادہ حاصل کی ہیں۔ اب ذرا ہم جلدی باقی ڈویژنوں کی نشستوں کا بھی حساب کتاب دیکھ لیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو ڈویژن آتا ہے وہ ہے سرگودا ڈویژن۔ سرگودا ڈویژن نے 103% نشستیں حاصل کی ہیں، یعنی کہ جو ان کی متوقع نشستیں بنتی تھی ان سے ان کی حاصل کردہ نشستوں کی تعداد تھوڑی سی زائد ہے۔
لیکن جب ہم باقی ڈویژنوں کی بات کرتے ہیں تو گجرانوالہ ڈویژن نے 88% نشستیں حاصل کی ہیں، یعنی کہ اپنی متوقع نشستوں کی تعداد سے بھی کافی کم نشستیں گجرانوالہ ڈویژن نے حاصل کی ہیں۔ گجرات ڈویژن کی بات کریں تو ان کی نشستوں کی تعداد 79% ہے، 79%، یہ تعداد بھی کافی کم ہے۔ لاہور، فیصل آباد اور ڈی جی خان ڈویژن کے نشستوں کی تعداد پرسنٹیج کے حساب سے ایک دوسرے کے برابر ہے، ان تینوں نے 77% نشستیں حاصل کی ہیں، جبکہ ساہیوال ڈویژن کی حاصل کردہ نشستوں کی تعداد 68% اور بہاولپور ڈویژن کی نشستوں کی تعداد 65% ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کہاں راولپنڈی ڈویژن کے طلباء و طالبات کہ جنہوں نے 225% نشستیں زیادہ حاصل کی، اور کہاں بہاولپور ڈویژن کے طلباء و طالبات کہ جنہوں نے صرف 65% نشستیں حاصل کی ہیں، اپنے کوٹے سے بھی کم۔ تو یہ سب کچھ ناانصافی کیوں ہوئی ہے؟ صرف پی ایم سی کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے۔ اگر پی ایم سی یہ غلط فیصلہ نہ کرتی تو اس بار کے تمام ہونہار طالب علموں کو اپنا حق مل جاتا۔ اور اب ذکر کر لیتے ہیں ذرا اسلام آباد کا۔ اسلام آباد جو ہمارا فیڈرل کیپٹل ہے، وہاں کی آبادی کے حساب سے ان کی نشستوں کی تعداد جو ہے وہ 33 بنتی ہے، جبکہ انہوں نے جو نشستیں حاصل کی ہیں وہ 147 ہے، جو انہوں نے تقریباً 500 سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں۔ اب اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی ایم سی میں کتنے عقلمند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیسے کیسے فیصلے کر رہے ہیں اور ان کے فیصلوں کے کیا اثرات ہو رہے ہیں۔ اور میری درخواست ہوگی پاکستان میڈیکل کمیشن سے کہ برائے مہربانی آئندہ میڈیکل کے طلباء پر تجربات نہ کیے جائیں، ان کو بخشا جائے، اور تجربات جو بھی کرنے ہوں پہلے وہ آپ خود اپنے آپ پر آزما لیں اور اس کے بعد ان کو امپلیمنٹ کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اگر آپ نے میرے اس چینل کو اس سے پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے گا، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ اسے لائک بھی کیجیے گا، اسے شیئر بھی کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔